اس اقلیم ابلیس میں اکثر وہی دیوس صفت لوگ داخلہ لیتے جو کسی نہ کسی طور دائرہ خیر و سلامتی سے فارغ خطی لے چکے ہوتے، ٹونے ٹوٹکے والے، الٹے سیدھی کاریں کرنے کے لیے ابلیسی استعانت حاصل کرنے کے خواہاں، بھوت پریت، نساچروں اور مسان کے مارنے والے، اور بہت ایسے شوقین عامل جو کسی چلے وظیفے کی تکمیل کے لیے کسی راہبر یا کسی محفوظ جگہ کے متلاشی ہوتے۔ یہ جگہ ایک طرح سے شیطان کا آشرم تھا، جدھر ہر کام الٹے پاؤں کے رخ پہ ہوتا تھا۔ شریف شرفے اللہ نبی پہ بھروسہ رکھنے والے اہل ایمان ادھر قدم دھرنا تو درکنار، بھولے سے آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ اور جبکہ میں تھا ہی حرفوں کھیکڑوں کا بنا ہوا، سیدھے دروازے سے نہیں، مجھے تو گوڈے گٹے چھلوا، کوہنیاں پسلیاں رگڑوائے، دیواریں کوٹھے اولانگے پھلانگنے، بغیر کہیں جانے گھسنے میں چین ہی نہیں پڑتا تھا۔ ڈیموں، بھیڑوں اور شہد کی مکھیوں سے انگ ننگ ڈنگوائے بنا روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ کھوتوں، گھوڑوں کی دولتیاں، بھیڑوں، سانڈوں اور بھینسوں کی ٹکریں، گھر والوں ہمسایوں سے لان تان، نابینوں، بھکاریوں، خسروں، مداریوں سے خواہ مخواہ کے پنگے، ہر عمروں سے جان بوجھ کے دنگے، میلے ٹھیلوں میں مفت بریاں، دھاندلیاں وغیرہ وغیرہ میرے لیے روزمرہ کا حصہ تھی۔ ہر نوجوان جو عقلی، علمی اور معاشی طور پر ہڈ حرام یا از قسم بڑا گوشت ہوتا ہے، وہ بابوں، فقیروں اور کرنی والے مجذوبوں کے چکر میں پڑا ہوتا ہے۔ ایسے بابے جو کسی کرامت، دعا پھونک سے اسے نہال کر دیں، تعویذ، دھاگوں اور اکھروں کے عمل سے اس کی من کامنائیں پوری کر دیں۔ میرے ساتھ کوئی ایسی چنتا نہیں تھی، لیکن جاننے کا چسکا لبکا مجھے در در کی خواری دکھاتا تھا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ میں سیدھے پانی نہیں بلکہ الٹے پانی پینے والا بندہ تھا۔ تریاق اور زہر ہلاہل کہیں دونوں بٹھ رہے ہوں تو میں یقیناً تریاق ترک کر کے زہر کی خواہش کروں گا۔ جو دوا کے نام پہ زہر دے، اس چارہ گر کی تلاش ہے۔ راوی کے کناروں بارہ دری، شاہدرہ کے شاہی باغات، جن میں کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ بڑا پر لطف ماحول پیدا کیے ہوتے، وسیع و عریض ذخیرے، بیلے، ثمر و سایہ بار اشجار اپنی ایک الگ ہی شان و بان رکھتے تھے۔ سوکھی آوارہ گردی کے لیے راوی اور اس کے گرد و نواح سے بہتر اور کوئی جگہ علاقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سوکھی آوارہ گردی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے سوکھی تماش بینی ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر بھاٹی سے گزرتا ہوا ٹبی شاہی محلے تک نکل آتا ہے، کوٹھا کوٹھا، دریچے جھروکے، بوہے باریاں تاکتا جھانکتا، بنا کچھ لیے دیے شاہی مسجد تک پہنچ جاتا ہے۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ اور مسجد کی پہلی صف میں نماز ادا کر کے یادگار کی جانب ہو لیتا ہے تو اسے سوکھی تماش بینی یعنی رند کے رند اور ہاتھ سے جنت والی بات کہتے ہیں۔ انگریز ایسی حرکت کو ونڈو شاپنگ کہتے ہیں، جس میں دکان دکان جھانکا دیکھا جاتا ہے، ڈیزائن، قیمت، کوالٹی بڑے غور اور سنجیدگی سے دیکھی بھالی جاتی ہے۔ دکاندار باہر کھڑے گاہک کی دلچسپی کو دیکھ کر چھرے ٹوکے تیار رکھتا ہے، مگر ایسی سوکھی خریداری کا شائق اسبات میں ایک دو بار سر ہلا کر اگلی دکان کے آگے جا کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح سوکھی پڑھائی، رشتہ داری، دوستی، عاشقی، پیری فقیری، نماز، روزہ اور سوکھے حج اور عمرہ بھی ہوتے ہیں۔ میں محض سوکھی آوارہ گردی کے لیے راوی پہنچ جاتا تھا، یا یہ کہ سب کچھ میری راہ پہ تھا۔ سیالکوٹ، وزیر آباد اور گجرانوالہ کے بے ٹکٹوں کے لیے شاید شاہدرہ، بادامی باغ اسٹیشنوں سے بہتر اور محفوظ اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہاں گاڑی بہت سست رو ہو جاتی ہے، ہم بے ٹکٹے چلتی گاڑی سے ہی اتر کر ڈھلوان سے نیچے ہو لیتے۔ اس طرح ہمارے پہلے پڑاؤ پہ شاہدرہ مقبرہ اور راوی، پھر آگے جدھر دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں، ذرا آگے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جہاں دن بھی بیدار اور راتیں بھی دربار۔ شاید یہ بھی سب میرے لیے سوکھا سوکھا ہی تھا۔ مجھے کچھ گنسن تھی کہ ادھر کچوپروں والے ٹبے، جادو ٹونے اور کالے ایلم والوں کے لیے سمادھیاں جم دی ہیں۔ بڑی بڑی خوفناک صورتوں اور حلیوں والے سادھو، جادوگر عامل لوگ یہاں چلے چوکڑوں کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، الگ تھلگ، بے انتہا بدبودار
और मनहूस जगह होने के सबब पुलिस भी कोई खास तवज्जो नहीं देती थी। इस रियायत से यहाँ हर वो काम होता था जिसकी सरेआम गुंजाइश न होती। कचूपरों के यार डड्डू मेरा एक रहगुजर किस्म का वाकिफकार अनायत अली, जो तकिया मरासियां के एक मरूफ तबलची का बेटा था, यहाँ टिब्बा कचूपरा के आस पास कहीं भी बैठा भंग वाले पापड़ बेचा करता था। डूबते को तिनके का सहारा और भूखे को पापड़ का छिलका भी प्यारा। इंतहाई खाली पेट के आलम में वो अक्सर मेरी पेट रसी चंद भंगूले पापड़ों के टुकड़ों भोरों से किया करता था। पैदाइशी तौर पर दायां बाजू छोटा रह जाने की वजह से वो अपने बाप दादा की तरह तबलची या पखवावजी न बन सका, ना ही सुरताल में था कि कहीं नोचियों बाइयों के यहाँ तालीम देने ही बैठ जाता। रोटी तो किसी तौर कमाए खाए, मच्छंदर के तहत वो तकिए में चिलमे भरने और सब्ज बूटी रगड़ने पे बैठ गया। जब सब्ज बूटी ने इसे सब्ज करना छोड़ दिया तो ये चंडू से चिमट गया। नन्हा सा चिमटा इसके हाथ में होता, ये अंगारे दहकाता और कल्याण भरता रहता। सांसें दम करते करते जब इसे दमा हो गया और हलकूम का कौवा हर दम कां कां करने लगा तो ये मजबूरन चंडो छोड़कर ठंडी थाड़ भंग पे आ पड़ा। यहीं कहीं इसे किसी पुराने काया भंगड़े पापड़ी ने भंग की बची कुची नुगदी से पापड़ बेलने की तरकीब सुझाई। बस यहीं इसकी रोजी खुली। ऐसे रसीले नशीले पापड़ सेंकता कि भंग की तरंग उड़ उड़ कर कईयों की नीयत खराब करती। रावी के किनारे इसकी चलती फिरती दुकानदारी ऐसी चमकी कि लोग दूर दूर रानाए अनायते अनायते की आवाजें लगाकर भांग के पापड़ों की फरमाइश करते। छोटे हाथ बाजू से वो ऐसी पंखी झलता और चिंगारियां उड़ाता कि सबक सेम तन पापड़ लम्हों में सेंक सेंक कर चुलबुली सी हो जाती। इस कार्यक्रम में अनायते को कम से कम ये फायदा तो जरूर हुआ कि एक तो वो मसरूफ हो गया, दूजे उसे जान की आजार चंडू से निजात मिल गई। दरिया का किनारा, खुली आबोहवा इसके दमदमे के लिए जहां इंतहाई फायदेमंद थी, वहां इसकी खातिर ख्वाह मुआश का जरिया भी बन गई। वो गुमान करने लगा कि अच्छा ही हुआ वो मरासियों के काम धंधे में नहीं पड़ा। वो बड़ा भला और दर्दमंद मनुष्य था। भगोड़े, भूखे, बदहाल लड़कों बच्चों का वो बेहद ख्याल रखता था। बस एक ही स्यापा था कि अजराहे हमदर्दी पापड़ खिला खिला कर अपनी तरह दूसरों को भी भंगी बना देता था। गो इसमें उसके किसी गलत इरादे का दखल न होता, जैसे कोई शराबी किसी भूखे प्यासे को अपनी बोतल से 2-4 घूंट शराब पिलाकर यह महसूस करता है कि इसने किसी प्यासे की प्यास बुझाकर बड़ा नेकी का काम किया है। जब तक मैं इसके साथ रहता, वो सिंके पापड़ों का भूर चूर मुझे फंकाता रहता, जबकि मुझे महसूस तक न होता कि मेरी आंखें सुर्ख और मस्त, नीचे से जमीन गायब, ऊपर आसमान उड़न छू पीछे नजर आ रहा और दाएं बाएं सामने भी दिखाई दे रहा है। बगैर झूले के झूठे आ रहे हैं, अंदर से शटाले की खुशबू और रंगों के परनाले से उमड़ उमड़ कर बाहर निकल रहे हैं। आंखें झपकना याद, ना सांस की खबर, सुनाई सुझाई मुंह से और दुखाई सुंघाई कानों से दे रहा हो। हद हो जाती जब मैं देखता कई कई कच्चे पक्के पापड़ चबा जाने के बाद भी मुझे कुछ ना होता। मेरे जुस्से पे जब अच्छी तरह चींटियां चढ़ जाती तो मैं थोगा सा होकर कहीं गुमसुम बैठ जाता, तो यको तन्हा पहरों पड़ा पापड़ी के जेरे असर पसोपेश सोचता रहता। बजा के वो मिन कुल्ले वजूह मेरी धुर था। रावी किनारे की इस सूखी गीली आवारगी में जो धनक के रंग थे, वो सारे इसी की मरहून मिन्नत थे। इसकी मेहरबानी से बेले के फीके ढीले खरबूजे, जिसे अदना से अदना खर भी सूंघना पसंद न करता, और कई कई टुकड़ों बखरों में बटी हुई फूटें और लोके तरबूज खाने को मिल जाते। अधेली अकन्नी दवन्नी भी भाटी चौक के मंडुओं में खर्चने के लिए मिल जाती, और रात गए जब इसके पापड़ अपने अंजाम को पहुंच जाते तो वो अपना छाबा छिक्का उठाए घर की तैयारी पकड़ता। अगर मैं कहीं अगल बगल होता तो और हाल चाल से इसके साथ जाने के लायक होता तो वो मुझे अपने साथ तकिया मरासियां चलने की दावत देता, जिसे मैं अक्सर कबूल कर लेता।
کیونکہ اندرون لاہور یہی ایک ایسی محفوظ اور پرسکون جگہ تھی جہاں پولیس کے دست برد سے محفوظ جب تک جی چاہے پاؤں پسارے سویا جا سکتا تھا۔ لسی پانی سردائی بھی مانگنے سے مل جاتی، حقہ کلیان اور گھونٹنے کے گھنگرو، گھڑے پہ تھاپیں، تانے اور الاپیں، ذات ذات کے گویے، عطائیے، امرتسریے، جالندھریے، پٹیالیے، ایک سے ایک نابغہ روزگار اور دین و دنیا سے آوازار یہاں دھرا پڑا ملتا تھا۔ بہت بعد میں ایک روز اپنے آوارگی ٹور پہ چلتی گاڑی سے بادامی باغ کے انڈر پل کی ڈھلوان پہ اترا، نیچے بازار تک پہنچا تو مجھے استاد عنایتے کا ایک رشتہ دار دکھائی دیا۔ وہ وہاں سے ڈھولک طبلوں کے لیے خام لکڑی خریدنے آیا ہوا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے استاد موصوف کی خیر خیریت دریافت کی۔ اس کی زبانی معلوم ہوا استاد ان دنوں پاپڑ پوپڑ چھوڑ کر بابا نتھے شاہ کچوپروں والے کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ استاد کی اس حرکت پہ ازحد تعجب ہوا کہ یہ بندہ ہوائی کچوپروں والے پراگندہ قصائی کے کھنڈے بغدے تلے کیسے پہنچ گیا۔ یہ واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں میں عنایتے کو استاد موسیقی یا عمر کے لحاظ سے نہیں کہتا تھا، وہ عمر میں محض 2-4 ہاتھ ہی بڑا ہوگا، اور نہ ہی مجھے یہ علم تھا کہ وہ یہاں استاد کے نام سے کیوں مشہور ہے۔ میں بھی بس سنی سنائی اور اپنی دھر ہونے کے حوالے سے اسے استاد کہتا تھا۔ بازاری انداز میں مرشد، سرکار، موتیاں والیو، بابا جی، سونیو وغیرہ کی طرح استاد بھی اس بیوقوف شخص کو کہتے ہیں جس سے آپ کچھ سیکھتے نہیں بلکہ اسے کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، یا جس سے کوئی پھنسا ہوا مطلب نکالنا ہو، یا کوئی اسپیشل مسکا، چسکا، دھچکا یا پھسکا لگانا مقصود ہو، تو پارٹی کو ذرا نرم و ملائم کرنے کے لیے بطور 0 نمبر ریگ مال استاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے باب نتھے شاہ والا انکشاف مجھ پہ بجلی بن کر ٹوٹا تھا۔ استاد کا اس کے چنگل میں پھنسنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہی تھا کہ راوی کنارے میری سوکھی آوارگی کا اب کوئی پرسان حال نہ ہوگا، تکیہ مراسیاں بھی اب میرے سر کے نیچے سے نکل جائے گا، پاپڑوں کے بھور ٹکرے، اکنیاں، ادنیاں، چونیاں، پھٹیں اور خربوزے تربوزے بھی ختم، کسی بیوقوف گھر والی کی طرح جسے یوں ہی کنسوئی ہو جائے کہ اس کا گھر والا کسی باہر والی کے ہاں پڑا ہوا ہے۔ میں بھاگم بھاگ راوی کنارے پہنچا۔ سورج ابھی پورا اوپر نہیں اٹھا تھا، موسم بھی معتدل، لیکن میں پسینوں پسین ہو چکا تھا۔ پہلے پہر کی پہل چہل حسب معمول تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا، لوگ باغ مجھے کیڑوں مکوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ جب رانجھا یار ہی دکھائی نہ دے تو دوجوں کا کیا مصرف۔ میں ناک کی سیدھ ٹبے پہ جا چڑھا۔